بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیارے ویورز، ہمارے چینل سچا پیغام کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اکابرین اور ان کا تواضع۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ میں اپنے گھر میں کبھی کبھی ننگے پیر بھی چلتا ہوں، اس لیے کہ کسی روایت میں پڑھ لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر ننگے پاؤں بھی چلے تھے۔ میں بھی اس لیے چل رہا ہوں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ اور فرمایا کرتے کہ میں ننگے پاؤں چلتے وقت اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ دیکھ، تیری اصل حقیقت تو یہ ہے کہ نہ پاؤں میں جوتا، نہ سر پر ٹوپی اور نہ جسم پر لباس، اور تو انجام کار مٹی میں مل جانے والا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ مطب میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی کلینک میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطب کے سامنے سے اس حالت میں گزرے کہ ان کے دائیں طرف نہ کوئی آدمی تھا اور نہ بائیں طرف، بس اکیلے ہی چلے جا رہے تھے، اور ہاتھ میں کوئی برتن اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت کچھ لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ صاحب جو جا رہے ہیں آپ ان کو جانتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں؟ پھر خود ہی جواب دیا، کیا تم یہ باور کر سکتے ہو کہ یہ پاکستان کا مفتی اعظم ہے جو ہاتھ میں پتیلی لیے جا رہا ہے، اور ان کے لباس اور پوشاک سے اور انداز و ادا سے، چال ڈھال سے کوئی پتہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ اتنے بڑے علامہ ہیں۔ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے استاذ بھی تھے، مفتی اعظم بھی تھے، ان کا واقعہ حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ آپ کے گھر کے آس پاس کچھ بیواؤں کے مکانات تھے۔ آپ کا روز کا معمول تھا کہ جب آپ اپنے گھر سے دارالعلوم دیوبند جانے کے لیے نکلتے تو پہلے ان بیواؤں کے مکانات پر جاتے اور ان سے پوچھتے
کہ بیوی بازار سے کچھ سودا لانا ہے، کچھ سودا منگوانا ہے تو بتا دو، میں لے کر آ جاؤں گا۔ اب وہ بیوہ ان سے کہتی کہ ہاں بھائی، بازار سے اتنا دھنیا، اتنی پیاز، اتنے آلو وغیرہ لا کر دے دو۔ اسی طرح دوسری بیوہ عورت کے پاس جاتے، پھر تیسری کے پاس جا کر معلوم کرتے، اور پھر بازار جا کر سودا لا کر ان کو پہنچا دیا کرتے۔ بعض اوقات یہ ہوتا کہ جب سودا لا کر دیتے تو کوئی عورت کہتی کہ مولوی صاحب آپ غلط سودا لے کر آ گئے ہیں، میں نے تو فلاں چیز کہی تھی، آپ فلاں چیز لے کر آ گئے، میں نے تو اتنی منگوائی تھی، آپ اتنی لے کر آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے، بیوی کوئی بات نہیں، میں دوبارہ بازار سے لا کر دے دیتا ہوں۔ چنانچہ دوبارہ بازار جا کر سودا لا کر ان کو دے دیتے۔ اس کے بعد فتویٰ لکھنے کے لیے دارالعلوم دیوبند تشریف لے جاتے۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو آدمی جو بیواؤں کا سودا لانے کے لیے بازار میں پھر رہا ہے، یہ مفتی اعظم ہند ہے۔ کوئی شخص دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ علم و فضل کا پہاڑ ہے، لیکن اس تواضع کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ان کے فتاویٰ پر مشتمل 12 جلدیں چھپ چکی ہیں، اور ابھی تک اس پر کام جاری بھی ہے، اور ساری دنیا ان سے فیض اٹھا رہی ہے۔ وہی بات ہے کہ پھوٹ نکلی تیرے پیراہن سے بو تیری، وہ خوشبو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ آپ کا انتقال بھی اس حالت میں ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک فتویٰ تھا، اور فتویٰ لکھتے لکھتے آپ کی روح قبض ہو گئی۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر وقت ایک تہبند پہنے رہتے تھے اور معمولی سا کرتا ہوا کرتا تھا۔ کوئی آدمی یہ دیکھ کر پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنے بڑے علامہ ہیں۔ جب مناظرہ کرنے پر آ جائیں تو بڑوں بڑوں کی دانت کھٹے کر دیں، لیکن سادگی اور تواضع کا یہ حال تھا۔ تہبند پہنے ہوئے مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں۔ چونکہ آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تو انگریزوں کی طرف سے آپ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا۔ چنانچہ ایک دن ان کو گرفتار کرنے کے لیے ایک سپاہی آیا۔ کسی نے بتایا کہ وہ چھتے کی مسجد میں رہتے ہیں۔ جب وہ آدمی مسجد میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بنیان اور لنگی پہنے ہوئے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہے۔ اب چونکہ وارنٹ کے اندر یہ لکھا ہے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کو گرفتار کر لیا جائے، اس لیے جو آدمی گرفتار کرنے آیا تھا وہ یہ سمجھا یہ تو جبے قبے کے اندر ملبوس بڑے علامہ ہوں گے جنہوں نے اتنی بڑی تحریک کی قیادت کر رکھی ہے۔ اس کے حاشیے خیال میں یہ بات نہیں آئی کہ صاحب جو مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں یہی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بلکہ وہ سپاہی یہ سمجھا کہ یہ آدمی مسجد کا خادم ہے۔ چنانچہ اس شخص نے انہی سے پوچھ لیا کہ مولانا محمد قاسم صاحب کہاں ہیں؟ حضرت مولانا کو معلوم ہو چکا تھا کہ میرے خلاف وارنٹ نکلا ہوا ہے، اس لیے چھپانا بھی ضروری ہے اور جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے، اس لیے آپ جس جگہ پر کھڑے تھے وہاں سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، پھر جواب دیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے۔ چنانچہ وہ آدمی یہی سمجھا کہ تھوڑی دیر پہلے تو مسجد میں تھے لیکن اب موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ آدمی، وہ سپاہی تلاش کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر 2 حرف علم کی تہمت محمد قاسم کے نام پر نہ ہوتی تو دنیا کو پتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم کہاں پیدا ہوا تھا اور کہاں مر گیا۔ اس طرح فنائیت کے ساتھ زندگی گزار دی۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد مغیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آزادی کے لیے
ایسی تحریک چلائی جس نے پورے ہندوستان، افغانستان اور ترکی سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آپ کی شہرت پورے ہندوستان میں تھی۔ چنانچہ اجمیر میں ایک عالم تھے، مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو خیال آیا کہ دیوبند جا کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات اور ان کی زیارت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ریل گاڑی کے ذریعے دیوبند پہنچے اور وہاں ایک تانگے والے سے کہا کہ مجھے مولانا شیخ الہند سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر جانا ہے۔ اب ساری دنیا میں تو وہ تو شیخ الہند کے نام سے مشہور تھے، مگر دیوبند میں بڑے مولوی صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ تانگے والے نے پوچھا کہ کیا بڑے مولوی صاحب کے پاس جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، بڑے مولوی صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ تانگے والے نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے دروازے پر اتار دیا۔ گرمی کا زمانہ تھا۔ جب انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک آدمی بنیان اور لنگی پہنے ہوئے نکلا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ میں حضرت مولانا محمود الحسن صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اجمیر سے آیا ہوں، میرا نام معین الدین ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت تشریف لے آئیں، اندر بیٹھ جائیں۔ چنانچہ جب بیٹھ گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ حضرت مولانا کو اطلاع کر دیں کہ معین الدین اجمیری آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ گرمی میں آئے ہیں، تشریف رکھیں، اور پھر پھنکا جھلنا شروع کر دیا۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو مولانا اجمیری صاحب نے پھر کہا میں نے تم سے کہا کہ جا کر مولانا کو اطلاع کر دو کہ اجمیر سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، ابھی اطلاع کر دیتا ہوں۔ پھر اندر تشریف لے گئے اور کھانا لے کر آ گئے۔ مولانا نے پھر کہا کہ بھائی میں یہاں کھانا کھانے نہیں آیا، میں تو مولانا محمود الحسن صاحب سے ملنے آیا ہوں، مجھے ان سے ملوا دو۔ انہوں نے فرمایا حضرت آپ کھانا تناول فرما لیجئے، ابھی ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ چنانچہ کھانا کھلایا، پانی پلایا، یہاں تک کہ مولانا معین الدین صاحب ناراض ہونے لگے کہ میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں مگر تم جا کر ان کو اطلاع نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہاں شیخ الہند تو کوئی نہیں رہتا، البتہ بندہ محمود اسی عاجز ہی کا نام ہے۔ تب جا کر حضرت مولانا معین الدین صاحب کو پتہ چلا کہ شیخ الہند کہلانے والے محمود الحسن صاحب یہی ہیں جن سے میں اب تک ناراض ہو کر گفتگو کر رہا تھا۔ یہ تھا ہمارے بزرگوں کا تواضع۔ اللہ تعالیٰ اس کا کچھ رنگ ہمیں بھی عطا فرما دے، آمین۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔